کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی جان، ان کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، ڈر کے مارے نکلنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ آگے عذاب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس عذاب سے اس کا پالا پڑنا ہے۔ تو فرشتے پھر اس کی جان کو یا اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک کانٹوں بھری شاخ کسی ریشم کے کپڑے میں ڈال کر کھینچ لی جائے، تو کیسے وہ تار تار کپڑے کا کھنچتا ہے، ایسے ان کی جان جو ہے وہ ایک ایک ریشے ریشے سے تکلیف کے ساتھ اور بڑی مشکل کے ساتھ کھچ کھچ کے نکلتی ہے۔ اس کے برعکس مومن کے بارے میں آتا ہے، اس کی جان یوں نکلتی ہے جیسے بس مشک سے ایک بوند پانی کی ٹپک جائے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اللہ ہماری مدد فرمائے، موت کی سختیوں پہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تکبر کرنے والے وہ تو اللہ کو بہت برے لگتے ہیں، ان کی نجات نہیں۔ تو یہ تو قیامت صغریٰ کا ذکر فرمایا گیا، جیسے حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی موت تو آ گئی۔ اب قیامت کبریٰ کا ذکر ہے اگلی آیت میں، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھا کرتے تھے۔ فرادا، تنہا، اکیلے اکیلے۔ اب کیسے اکیلے اکیلے گئے؟ کما خلقناکم اول مرہ، اللہ نے کیسے بنایا تھا انسانوں کو؟ سب سے پہلے انسانوں کو کیسے بنایا؟ صرف روحیں بنائی گئیں، صرف روحیں۔ جو بھی رشتے ہیں وہ تو جسم کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں نا۔ جسم کی وجہ سے ہم کسی کی بیٹی ہیں اور کسی کی ماں ہیں اور کسی کی بیوی اور کسی کی بہن۔ روح کا تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، روحیں تو تنہا ہوتی ہیں، فرد فرد، اکیلی اکیلی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں بنائی تھیں، یہ پہلی تخلیق تھی۔ انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو قیامت کے دن اسی طرح جیسے انسان تنہا پہلی بار پیدا ہوا تھا روح کی شکل میں، اللہ کے سامنے بھی وہ اسی طرح بالکل تنہا جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا ایسے ہی تم آ گئے نا ہمارے پاس، اور تم اپنے پیچھے سب خول چھوڑ آئے، وہ ونیئرز، وہ ریپنگز تم سب کے سب چھوڑ آئے جو کہ ہم نے تم کو دنیا میں دی تھیں۔ خالی ہاتھ ہم دنیا میں آتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اصل ویلیو تو جسم کی نہیں ہے، اصل ویلیو تو روح کی ہے۔ یہ ہے دراصل وہ قیمتی موتی جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، جس کی آب و تاب کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس روح کے اوپر چونکہ بہت سے کورز، بہت سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تو جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جن کے اندر نور نہیں ہوتا، وہ اپنی روح تک پہنچ نہیں پاتے، بلکہ ان کی نظر چونکہ ظاہر پرست ہوتی ہے، چونکہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ روح کے اوپر چڑھے ہوئے غلافوں ہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کون کون سے غلاف ہیں روح کے اوپر؟ سب سے پہلے تو جسم، پھر اس کے اوپر لباس، پھر اس کے اوپر گھر، پھر اس کے اوپر رشتہ دار، یہ خول در خول اوپر چڑھی ہوئی چیزیں، ایک سے ایک اوپر ریپنگز جو ہیں وہ چڑھی ہوئی ہیں، پھر خاندان، پھر ساری دنیا۔ تو دنیا، خاندان، رشتہ دار، گھر، لباس، جسم، سب کی فکر رہتی ہے، روح کو بھول ہی جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تو اللہ نہ جسم دیکھے گا، نہ لباس، نہ گھر، نہ رشتہ دار، کہ کون سا رشتہ دار تمہارا کس عہدے پر تھا، یا لباس یا جسم تمہارا کیسا خوبصورت، یا گھر کتنا اچھا تھا۔ اللہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا،
وہ تو فرمائے گا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم تو پیچھے چھوڑا ہے سب چیزیں، کچھ بھی آج نظر نہیں آ رہا، نہ تمہارا گھر تمہارے ساتھ آیا، نہ تمہارا زیور تمہارے ساتھ آیا، کچھ بھی نہ آیا. اور کہاں ہیں وہ سارے جن کو تم اللہ کا شریک سمجھا کرتے تھے؟ تم سمجھتے تمہاری سفارش کروا دیں گے یہ؟ اچھا یہاں لفظ آپ دیکھیں، انہم فیکم شرکاء، وہ جو تم میں شریک تھے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، یہاں پر اللہ کا شریک نہیں کہا، یہاں پر تم میں جو شریک تھے. انسان ہونے کے ناطے تو اللہ کا حق ہر انسان پہ یہ بنتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے بنیں، لیکن ہم اس بندگی میں کتنوں کو شریک کر لیتے ہیں، ہم کتنوں کے غلام بننے پر تیار ہو جاتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو اپنا مالک بنا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں، وہ ہم میں شرکت کر لیتے ہیں. ایک زندگی کا حصہ، عبادت والا حصہ اللہ کے لیے، معاشرت والا حصہ لوگوں کے لیے. اپنی زندگی کے ہم کتنے حصے بکھرے کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. زندگی کے ایک حصے کا مالک کسی کو بنا دیا، ایک حصے کا مالک خاندان کو، ایک حصے کا مالک رشتہ داروں کو، ایک کا نفس کو، اور کچھ حصہ جو بچ گیا اس کا مالک اللہ کو بنا دیا. تو پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ سارے جو تمہارے اندر شریک تھے؟ پتا چلے گا سارے رشتے کٹ گئے، سب گم ہو گئے جن کے بارے میں گمان تھا کہ یہ ہمارا خیال کرنے والے، ہماری حفاظت، ہمارا پروٹیکشن کرنے والے لوگ ہیں، یا یہ ہماری قیامت کے دن سفارش کروا دیں گے. کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کی محبت میں گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں. بعض دفعہ رشتہ دار دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو، ہم تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں جواب دے دیں گے. ہم کہیں گے کہ اس نے میری وجہ سے کیا تھا، تم فکر نہیں کرو، I'll take the blame. کوئی نہیں آئے گا قیامت کے دن، سب غائب ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کہاں ہیں تمہارے سفارشی؟ کوئی نظر نہیں آ رہے، سب غائب ہو گئے. تو کوئی شیئرنگ دا بلیم نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ آؤ اپنے گناہ ہمیں دے دو، یا کوئی آگے بڑھ کر دعویٰ کرے کہ اللہ میں نے اس کو مجبور کیا تھا گناہ کرنے پر. سب وہاں گم ہو جائیں گے. اللہ نے سب باتیں بتا دیں تاکہ انسان دنیا میں اپنی تیاری کر لے. آخرت کے بارے میں انسان جتنا سیلف سینٹرڈ اور جتنا خود غرض ہو اتنا کم ہے. حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. یہ کرنے کا کام نہیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. رکوع نمبر 12 آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی کچھ مثالیں ہیں جو کہ یہاں پر آ رہی ہیں. یوں سمجھیں کہ چاہے انسان ٹیلیسکوپ میں جھانک کے دیکھے یا مائکروسکوپ میں جھانک کے دیکھے، ہر جگہ اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی معرفت کا سامان موجود ہے. تو چاہے مائکروکازم کو دیکھے چاہے میکروکازم، کہیں بھی دیکھ لے، اللہ کی خلاقی، اللہ کی ربوبیت کے اس کو شواہد اور ثبوت مل جائیں گے. بات شروع کی جا رہی ہے چھوٹی سی چیز سے جو کہ بالکل قریب ہے انسان کے. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کا. یہ جو فا سے الفاظ شروع ہوتے ہیں قرآن میں، بہت سے الفاظ ہیں جن میں کہ پھٹنے کا، سپلٹ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فلق، فلق کیا ہے؟ پھٹ جانا. پھر فرج لفظ ہے. فتق، فتق بھی ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء میں. فلاح، فلاح کا مطلب بھی ہوتا ہے چیرنا، جیسے ہل چلایا جاتا ہے زمین میں اور زمین کو چیرا جاتا ہے، فلاح وہ بھی یہی لفظ ہے. فج، فج ایک لفظ آتا ہے سورہ حج میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فجن عمیق، جو دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی ہوتی ہے اس کو فج کہا جاتا ہے. پھر فجر، فجر کا وقت ہوتا ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے، پو پھٹنے کا ٹائم، بریک آف ڈان. فطر، فطر کا مطلب بھی ہوتا ہے توڑنا. عید الفطر کیا کہ روزے ختم ہو گئے اور اب کھانا پینا جو ہے وہ شروع کیا گیا. فلق، فلق سے لفظ فالق بنایا گیا ہے. فالق پھاڑنے والا. کس کا؟ حب والنوى. حب دانے کو کہتے ہیں، گندم کا دانہ یا بھٹا یا کوئی بھی چیز جو کہ سیڈز جن کو کہا جائے، فوڈ گرین جس کو کہا جائے. اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، جیسے آم کی گٹھلی ہوتی ہے. اسی سے لفظ
نیت بھی بنا ہے. نیت، نوا کیا ہے؟ گٹھلی. اور نیت کیا ہے؟ سمجھے وہ بھی عمل کی گٹھلی ہے نا ایک طرح سے. نیت کریں گے تو آگے عمل کا پودا جو ہے وہ اس میں سے پھوٹے گا. نیوکلیس کو بھی نوا کہا جاتا ہے. نیوکلیس، نیوکلیئر انرجی جس سے کہ نکلتی ہے. تو کچھ لوگوں نے نوا سے یہاں پر مراد آج کل کی نیوکلیئر انرجی بھی لی ہے. ایٹم کا پھاڑنے والا، یہ بھی لوگوں نے بعض دفعہ اس کا لیٹسٹ ترجمہ کیا ہے. واللہ عالم، چاہے ایٹم ہو چاہے نارمل بیج ہو، بنانے والا تو اللہ ہی ہے. اور اللہ ہی جانتا ہے کس نے کیا نیت کی ہے، اور نیتوں کے اوپر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. تو فرمایا کہ وہ پھاڑنے والا ہے بیج کا اور گٹھلی کا. اب بیج کا پھٹنا وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھنے میں آپ دیکھیں سارے بیج ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں جو زمین میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس میں سے میٹھا پھل نکلا ہے اور کس میں سے پھل جو ہے اس کے اندر مٹھاس نہیں ہے. تو یہ بیج کا پھٹنا یہ تو ہمیں عام مشاہدے میں نظر نہیں آتا. لیکن چلیں اگر آپ کارن کو لے لیں، پاپ کارن، کیسے پتہ چلے گا؟ کون فیصلہ کرتا ہے کون سا کارن پاپ ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا؟ کبھی بنائے ہیں آپ نے گھر میں؟ کچھ رہ جاتے ہیں نا آخر میں. کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے نا. اللہ کی قدرت ہے. حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی قدرت دیکھنی ہو انسان کو تو کونس کے پاپ ہونے میں بھی اللہ کی قدرت انسان دیکھ سکتا ہے کہ کس کا فیصلہ ہے، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا ہوگا، کون سا بیج پھٹے گا، کون سا بیج نہیں پھٹے گا. تو اللہ ہی جانتا ہے جو نیت کی گئی ہے کس کی نیت میں کیا خلوص ہے. اس نیت کے حساب سے اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی نیت سے پھر عمل کا خوبصورت پودا برآمد ہوگا اور کس کی نیت جو ہے بس ایک مردہ بیج کی طرح اندر پڑی رہ جائے گی. سب اللہ کے علم میں ہے. یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو. یعنی اللہ زندگی دے دیتا ہے مردوں کو، مردوں سے اللہ زندگی نکال لیتا ہے. اگر ہم ایمان اور کفر کی بات کریں تو ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے. اللہ کافر قوموں کو ہو سکتا ہے ایمان کی نعمت سے نواز دے، مردہ قوموں کو زندہ کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا. مشرکین مکہ کفر اور شرک میں غرق تھے، روحانی طور پہ مردہ تھے. اللہ نے وحی کی بارش برسائی اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یا اللہ زندوں کو مردہ میں تبدیل کر دے. بنی اسرائیل ان کے پاس وحی کا علم تھا، وحی کا نور تھا، انہوں نے قدر نہ کی تو ایک زندہ قوم مردہ بن گئی. ایمانی طور پہ ایمان کی حرارت ختم ہو گئی ان کے اندر سے. مردہ زمین پہ اللہ پانی برساتا ہے اور زمین لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، کیسے کیسے خوبصورت اس کے اندر سے نباتات اگاتے ہیں. اسی طرح کچھ اور فیکٹس بھی بتائے جاتے ہیں کہ ایلز رہتی ہیں دریاؤں کے ڈیلٹا میں. ایلز ایک خاص طرح کا سمندری جانور ہے. ایک خاص قسم کی ایل بچہ دینے سے پہلے مر جاتی ہے اور بچے بعد میں ہوتے ہیں، تو مردہ سے زندہ نکلا. اسی طرح انسانوں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے مرنے کے 24 گھنٹے بعد تک بچہ پیدا ہوا، بچہ نکالا گیا، زندہ بچہ نکلا ایک مردہ جسم سے. بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، مردہ چیز سے اللہ نے زندہ چیز نکال دی. کھانا پینا دیکھیے، ہم کھاتے پیتے ہیں، بے جان چیزیں ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، لیکن ہمیں زندگی فراہم کرتی ہیں یہ چیزیں. اگر انسان کا کمپوزیشن دیکھا جائے تو کیا چیز زندہ ہے اس میں سے؟ نہ کیلشیم میں کوئی حص ہے، نہ فاسفورس میں، نہ آئرن میں کوئی حص ہے، نہ ہارمونز کے اندر حص ہے، نہ انزائمز کے اندر کوئی حص ہے. لیکن یہ سب مل کر اللہ نے کیا سسٹم بنایا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو مردہ سے اور زندہ کی طرف لے جاتا ہے. غیر محسوس بے حس چیزوں کو اللہ کیسے حس والا اور محسوس کرنے والا بنا دیتا ہے. کمال ہے اس کا. سائنس تو نہ کر سکی آج تک. ہر چیز پہچان لی لیکن سب چیزوں کو جمع کر کے انسان تو نہ بنا سکی سائنس کبھی. یہ تو اللہ ہی ہے جو کہ کرنے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. حقیقت ہے. تو فرمائے تو اللہ کے کرنے کے کام ہیں. ذالکم اللہ فانا تؤفکون،
یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اتنا کچھ آبزرو کرتے ہو، ٹیلیسکوپس میں دیکھتے ہو، ساری مخلوق دیکھ لیتے ہو، خالق نظر نہیں آتا۔ آپ سوچیں انسانوں کا حال کیا ہے کہ کسی کھنڈر سے اگر کوئی ٹوٹا ہوا مٹکا بھی نکل آئے، مونجے دارو یا ہرپا کے کھنڈرات سے مثال کے طور پہ، اس ٹوٹے ہوئے مٹکے پر بھی جو نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی دھاریاں پڑی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے بھی وہ کیا کچھ اندازے لگا لیتے ہیں۔ کسی نے بنایا ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا، کتنی ترقی یافتہ ہوگی، کتنی پروگریسو ہوگی، کیا کچھ کہانیاں جھوٹی سچی بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو، کیا کچھ اس سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں۔ تو ٹوٹا ہوا مٹکا اتنا کچھ بتاتا ہے ان کو، اور یہ پوری کائنات دیکھ کر یہ کہتے ہیں کسی نے نہیں بنائی، خود سے وجود میں آ گئی۔ ایک طرف عقل کی وہ بلندیاں اور دوسری طرف حماقت کی یہ پستیاں۔ تو ایمان جب انسان میں سے رخصت ہوتا ہے یا ایمان کی دولت سے جو محروم ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے تضاد کا شکار رہتے ہیں، اسی طرح کی ڈسکرپنسی، ایسے ہی پیراڈاکس آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں میں ملیں گے۔ کچھ چیزوں میں بے انتہا ذہین دماغ وہ کام کرتا ہے، ان کا انٹیلیکٹ کہاں پہنچتی ہے، اور کچھ گلیئرنگ فیکٹس سامنے، حقائق ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ حقائق نظر نہیں آتے۔ تو پوچھا گیا کہاں سے پھرائے جا رہے ہو، کدھر تمہاری مت ماری جا رہی ہے۔ آیت 96، فالق الاصباح، وہ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اب چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف توجہ کو پھرایا جا رہا ہے، توجہ مبذول کی جا رہی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ صبح برآمد کرتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف رخ کر دیا۔ انسان کا اللہ کی قدرت دیکھو، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اور بڑے سے بڑا معاملہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز میں اس کا فیصلہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ چونکہ ابھی ذکر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کہ کس طرح وہ ستارہ پرست قوم تھی، اور یہ قوموں کے اندر شرک کی ایک قسم رہی ہے کہ چاند اور سورج کی انہوں نے پوجا کی ہے۔ ہندوستان میں بھی چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان رہے، فرعون بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ کہاں سے معبود ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا غلام بنایا، تمہاری نوکری میں لگایا ان کو، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ان کو، اور تم انہی کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ کیسے تم گرے ہو اپنے مقام سے؟ اللہ نے تو اپنا غلام تم کو بننے کی دعوت دی، اور تم نے اللہ کا غلام بننا قبول نہ کیا، اور غلاموں کی غلامی قبول کر لی، بادشاہ کی غلامی چھوڑ کر۔ کیا ہو گیا؟ یہ تو صرف ایک گھڑیوں کی سی حیثیت ہے، سورج اور چاند کی کیلنڈرز کی طرح ہے، اور بس یہ تمہارے آقا تمہارے مالک نہیں، یہ تو اللہ نے ان کا اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے رات کو تمہارے لیے کیسا سکون کا سامان بنا دیا، کتنے آرام سے تم رات کو سوتے ہو۔ مزید آگے فرمایا آیت 97 سے 99، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ستاروں کے بارے میں بھی بہت توہم پرستی پائی گئی۔ انگلش کا جو لفظ ہے نا ڈیزاسٹر، ڈس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ، خلاف، ایسٹر کہتے ہیں تارے کو، سٹار کو، تو ڈیزاسٹر کیا مطلب؟ سٹارز آر اگینسٹ اس، ستارے میرے خلاف ہیں۔ تو ستاروں کو تقدیر کا مالک بنا لیا، تو بتایا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ستارہ پرستی کی یا یہ ہیونلی باڈیز کی پرستش کرنے کی ایک جدید شکل جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، ہاروسکوپس پہ یقین رکھنا۔ ہاروسکوپ میں آ گیا کہ ٹورس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور ایکویریس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمام انسانیت کو 12 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس پر اتنا یقین کر لیا کہ کہتے ہیں اچھا تم کینسر ہو تو کینسر کا جو ہے وہ پتہ نہیں پائسیس کے ساتھ تو گزارا نہیں، اچھا تم یوں ہو، اچھا تم فلاں ہو۔ اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے اور اتنی سنجیدگی سے ان چیزوں کو لینے لگ گئے، توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی شرک ہی کی قسم ہے،
ہاروسکوپس نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یقین کرنا تو بہت دور کی بات. پڑھنا بھی اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ پڑھ کے انسان کے دماغ میں وہی خیال بس جاتا ہے، رہ جاتا ہے. غیر شعوری طور پہ انسان کسی وہم کا یا کسی شگون کا شکار ہو سکتا ہے. تو فرمائیے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خالی ہدایت کا سمجھو گائیڈنس کا ذریعہ ہیں، لیمپس ہیں. اللہ نے آسمان میں ان کو لگا دیا. لیمپس کسی حالت ہے ان کی یا میپس کی طرح ہیں. آج بھی لیٹسٹ ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ گیجٹس ہوتے ہیں، پھر بھی شپس وغیرہ یہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. پرانے زمانے میں جب کوئی گیجٹس نہیں تھے تو ستاروں ہی کو دیکھ کے وقت کا بھی اندازہ لگایا جاتا تھا کہ رات کی کتنی گھڑیاں گزر گئیں، کتنی رات باقی ہے. اور جہاز اور خشکی کا سفر کرتے وقت بھی ستاروں ہی سے رہنمائی لی جاتی تھی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. مستقر لفظ بنا ہے قرار سے، ہمیشہ رہنے کی، پائیداری کی جگہ، پائیدار جائے قرار انسان کی. اور مستودع ودیعت سے لفظ بنا ہے، امانت کے طور پہ، ٹیمپرریلی، عارضی طور پہ کسی چیز کو جہاں رکھ دیا جائے وہ اس کا مستودع ہوتی ہے. ایک بات جو مفسرین نے کہی مستقر مستودع کے بارے میں کہ مستقر تو آخرت ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور دنیا میں مختلف مراحل جن سے انسان گزرتا ہے وہ سب مستودع ہیں، عارضی رہنے کی جگہ ہیں. جیسے ماں کا پیٹ مستودع ہے نا، عارضی رہنے کی جگہ ہے. ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا مستقر لگتی ہے، لیکن اگر آخرت کا مقابلہ آپ کریں تو دنیا بھی تو مستودع ہے، تھوڑی دیر رہنے کی جگہ ہے. اور اس کے بعد قبر مستقر ہے انسان کا، زیادہ طویل عرصے انسان قبر میں رہتا ہے اور کم عرصے دنیا میں رہتا ہے. پھر جتنا قبر میں اس نے وقت گزارا اس سے تو کہیں زیادہ ہمیشہ کی زندگی تو پھر آخرت کی زندگی ہے. آخرت کے مقابلے میں قبر بھی مستودع ہے، تھوڑی دیر رہنے کی جگہ ہے. یہ سب مختلف مراحل ہیں، تو انسان دیکھ لے کہ کہاں کتنا رہنا ہے، اسی حساب سے وہ اپنی تیاری کرے. پرسپیکٹو درست ہوگا، علم درست ہوگا تو درست تیاری ہوگی. علم غلط ہوگا اور پتہ ہی نہیں ہوگا، پرائرٹیز نہیں پتہ ہوں گی، ترجیحات پتہ نہیں ہوں گی تو غلط فیصلے کرے گا انسان. اپنی منزل کے تعین کے حساب سے انسان تیاری کرتا ہے نا کہ مجھے کہاں رہنا ہے، اس کے حساب سے اس کی تیاری ہوتی ہے. آگے فرمایا آیت 99 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہر قسم کی نباتات اگا دی. سب اللہ تعالیٰ نے اگایا، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. زمین میں بیج پڑے ہوتے ہیں، دیکھنے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں. بارش برستی ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا بیج کس طرح کا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ ایمان کو ہم دیکھیں کہ جیسے زندگی کا سنتھسس ہوتا ہے بارش کے برسنے سے، اسی طرح ایمان کا سنتھسس ہوتا ہے وحی کے برسنے سے. پانی برستا ہے، ریگستانوں پر بھی برستا ہے، نخلستانوں پر بھی برستا ہے، کانٹوں پر بھی، پھولوں پر بھی. رسول کا جو پیغام ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے آتا ہے وہ بھی سب کے لیے ہوتا ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، عقل مند کے لیے بھی، بے وقوف کے لیے بھی، فلاسفر کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے کھلی دعوت ہے. سب سنیں، سب پہ اللہ کی وحی برستی ہے ماں ان مبارکن کی طرح. اگر صرف ایمان لانے والوں کو اللہ کا کلام سنایا جاتا، کافروں کو نہ سنایا جاتا تو انصاف کا تقاضا پورا نہ ہوتا. وہ قیامت کے دن کہہ سکتے کہ اللہ ہم پہ تو یہ کلام برسا ہی نہیں، ہمارا خیر اندر کا اندر رہ گیا. تو لہٰذا اللہ حجت پوری فرماتا ہے، سب پہ اللہ کا کلام برستا ہے. بارش کے بارے میں دیکھیں کہ بارش سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیج میں کیا چھپا ہے. اسی طرح
وحی کے برسنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کس نے کیا نیت چھپائی ہوئی ہے، کون اندر سے کیسا ہے۔ بڑے بڑے مغالطے ہوتے ہیں لوگوں کو وحی کے آنے سے پہلے، لوگوں کا عزت ذلت کا معیار بڑا ہی غلط ہوتا ہے، آربٹری ہوتا ہے، حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ وحی کی آمد سے پہلے ولید بن مغیرہ بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا، بلال رضی اللہ عنہ گھٹیا سمجھے جاتے تھے، لیکن جب وحی کی بارش برسی تو پتہ چلا اصل میں کون اعلیٰ، کون میٹھا، کون قابل قبول ہے اللہ کی نظر میں، اور کون گھٹیا ہے، کون کڑوا ہے، کس کو اللہ نے رد کر دیا۔ بارش کا فائدہ پہنچتا ہے انہی چیزوں کو جو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھیں، اسی طرح وحی کا بھی فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو وحی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے اور ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے۔ خضراً، بعض لوگوں نے اس کی نسبت کلوروفل کی طرف کی ہے، کہا کہ کلوروفل کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں پایا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کلوروفل ہی دراصل زندگی کا سنتھسس ہے، دیکھا جائے تو انتہائی اہم پروسیس ہے جو کہ پودوں کے اندر یہ طے پاتا ہے۔ لیکن بہرحال خضراً جو لوگوں نے پہلے ترجمہ کیا انہوں نے ہریالی ترجمہ کیا اس کا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہرا رنگ کتنی کثرت سے رکھا ہے نا، اللہ نے ہری گھاس بنائی ہے، اللہ نے ہرے پتے بنائے ہیں۔ اس ہرے رنگ کے بارے میں سائنس ہمیں بتاتی کہ بہت سودنگ ہے، یہ رنگ ٹھنڈک پہنچاتا ہے انسانوں کو۔ اگر ڈپریشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یا ٹینشن ہے تو انسان اگر گرین رنگ کو دیکھے تو یہ اس کی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، آنکھوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہرا رنگ دیکھنا یہ آنکھوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہرے رنگ کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ بڑا حرمت والا رنگ ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر میں قالین بچھانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہرا رنگ تو ہم نہیں بچھا سکتے نا، ہرا رنگ پیروں کے نیچے کیسے ہے؟ کچھ ان کی دماغ میں حرمت ہے رنگوں کی، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے نا ہمارے یہاں، رنگوں کے ساتھ کچھ حرمت وابستہ کی، کہ چونکہ مسجد نبوی کا گنبد ہرا ہے لہٰذا ہرا رنگ متبرک ہو گیا، اب ہرے رنگ کا قالین نہیں بچھ سکتا۔ تو کوئی پوچھے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرے رنگ کی گھاس کیوں بچھا دی؟ اللہ کیا نیلے رنگ کی گھاس نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا اللہ پرپل گھاس نہیں بنا سکتا تھا؟ اتنے رنگ ہیں۔ تو ہم بھی بعض دفعہ عقل سے نہیں سوچتے نا، بس ایک اپنی طرف سے ایک نقلی قسم کی دینداری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جن چیزوں کی حرمت رکھنی چاہیے ذہنوں میں ان کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حرمت نہیں رہتی، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں، ان کی حرمت کی پابند ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ تو خضر ان کا ذکر کیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہریالی نکالی ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ گرین فوڈ کی وجہ سے ہی دنیا میں زندگی قائم ہے۔ ہریالی ختم ہو جائے دنیا میں زندگی قائم رہ نہیں سکتی، نہ آکسیجن ہوگی نہ ہی غذا فراہم ہو سکے گی۔ اور حبًا متراکبًا کا ذکر کیا گیا، دانوں پر دانے چڑھے ہوئے۔ ایک بیج انسان بوتا ہے اس سے اللہ کتنے سارے بیج نکال دیتا ہے۔ دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کئی گنا ہم کو لوٹاتا ہے، ملٹی فولڈ ریٹرن دیتا ہے۔ اس عارضی دنیا میں جب اللہ اتنا دیتا ہے تو سوچیں آخرت میں اس کی دین کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور دانوں کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں جب کھانا دینا ہو کسی کو، ہم تو بس ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون ٹائم ویسٹ کرے، لیکن اللہ نہ صرف رزاق ہے، وہ خلاق بھی ہے۔ اسے پتہ ہے کھا پی کے سب ان کو برابر کر دینا ہے، ابھی ایسی ایک تھیلے کے اندر ہمیں بھٹے کے دانے ڈال کے دے دیتا، یا بس انار کے چھلکوں کے اندر ایسی دانے بھرتا الٹے سیدھے اور کہتا لو کھاؤ۔ نہیں، آپ ذرا انار کھول کے تو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ، لگتا ہے کسی سنار نے اس کو جڑا ہے جیسے۔ یا بھٹے کو تو دیکھیں، ایک ایک دانہ اپنی جگہ کتنی حسن کے ساتھ اور کتنی سیمیٹری کے ساتھ، بڑے دانے نیچے، پھر اس سے چھوٹے اوپر، پھر اس سے چھوٹے، اور کتنی خوبصورتی کتنی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، جڑاؤ زیور کی طرح۔ انگور کا گچھا دیکھیں کیا خوبصورت اس کا شیپ ہوتا ہے کہ لوگ زیور بناتے ہیں انگور کے گچھوں کو دیکھ کر، موتیوں کا زیور بناتے ہیں کانوں کے لیے، اس میں بھی وہ خوبصورتی نہیں آتی کہ جو اصل انگور کے گچھے میں آپ کو نظر آئے۔
تو کیا رب کی خلاقی ہے نا، رزاق بھی ہے، خلاق بھی ہے، ساتھ ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نے ہم لوگوں کو رزق دیا ہے.